سردار لطیف کھوسا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو کھوسا صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے آبویسلی یہ ایک بہت سنجیدہ الزام ہے. کوئی شواہد موجود ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں فریہ، شواہد تو ہمیں 1952 سے مل رہے ہیں، جب لیاقت علی خان شہید ہوئے اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاپولر وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا، پھر رانی شہید بے نظیر بھٹو کو جو ہے اسی طرح ہم سے منقطع کیا گیا. اور اب جو ہے جو بھی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی قیادت ہوتی ہے جو دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے اور ہر دل عزیز ہوتی ہے اور جس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی وقار اور عزت اور ایک جو ہے آزاد ریاست کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا جائے عوام کو. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں کر اس کے اسی طرح سے انجام ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ پچھلا سارا سیاق کو سباق میں دیکھیے گا تو 18 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے محترم عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے تو ان کو جس طرح سے ڈونلڈ لو کا وہ جو وہ سائفر تھا اس میں آپ حیران ہوں گی کہ وہ فرما رہے ہیں ہمارے امبیسڈر مجید سے کہ اگر پرائم منسٹر کو آپ نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا. یعنی ہم غلام ٹھہرے نا کہ ایک ڈونلڈ لو ایک تھرڈ کلاس بیوروکریٹ امریکہ کا اٹھ کے ہمارے امبیسڈر کو دھمکی دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکالو گے تو ہی تمہیں جو ہے امریکہ معاف کرے گا. سو یہ ہے سائفر. مجھے بتائیں یہی بھٹو کے ساتھ ہوا. بھٹو کو جو ہے ہینری کسنگر نے جب وہ ایٹم بام بنا رہے تھے تو ہینری کسنگر نے انہیں کہا کہ تم یہ ایٹم بام بنانا بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ویل میک این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اور ہم نے ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کیا، کہا ان کو لحد میں اتار دیا، پھانسی تک دے کے ہم نے ان کو جو ہے ختم کر دیا. تو ہماری اگر یہی روایات رہیں گی، اب بھی مجھے بتائیں کہ یہ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت اسی کے متقاضی ہے کہ یہ اسٹرانگ ڈیماش دیا گیا ہماری سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کونسل، جس میں سارے سربراہان عسکری قیادت کے موجود تھے. پہلی دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دورانیے میں، اور اس کے بعد انہیں ہٹانے کے بعد محترم شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ کے جو ہے انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی اور دونوں میں اس بات کی تصدیق کی گئی. اور دوسرے میں تو امبیسڈر پاکستانی جو تھا مجید کو بھی بلایا گیا اور اس نے یہ تصدیق کی کہ ہاں جی مجھے یہ دھمکی دی تھی ڈونلڈ لو نے، اور پھر ہم نے اسٹرانگ ڈیماش لکھا ڈونلڈ لو کو. تو مجھے بتائیں کہ فریہ کیا ایسا جو ہے وہ کیا پاکستان کی تنصیبات اور پاکستان کی کیا سیکیورٹی کو جو ہے زک پہنچ گئی ہے کہ ہم نے اٹھا کے عمران خان کو نہ صرف چلتا کیا بلکہ ہم نے زنجیروں کے پیچھے اس کو دکھا کر اور ہم نے تصویریں بھیجی کہ ہم اتنے تابعدار ہیں، آپ نے تو کہا تھا صرف اس کو نکال دیں. ہم نے صرف نکالا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کا ٹرائل کرنے جا رہے ہیں. تو ایسے میں بڑے ادب کے ساتھ یہ جو آپ نے، کیونکہ فرسٹ کوسچن واز کہ پوائزن کے حوالے سے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کا ثبوت جو آپ نے بات کی ہے وہ پاکستان کا ماضی ہے، ہسٹری ہے، انٹلیکچوئل ڈبیٹ ہے، لیکن آبویسلی ان دا کورٹ آف لا آپ کو کچھ شواہد پیش کرنے پڑیں گے. یو نو دس بیٹر دین می. آپ کو اس کے بارے میں کانکریٹ ثبوت دیے گئے ہیں فیملی کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے؟ دیکھیں فریہ، پہلا تو ان کے وزیر آباد ان پر اٹیک ہوا. وزیر آباد میں جب ان پر حملہ ہوتا ہے تو ان کی جانب سے پرچہ نہیں کروانے دیا جاتا، ایک پولیس والا کر دیتا ہے اور ایک شخص کو پکڑ کے تھانے میں سے اس کا جو ہے ٹی وی پر بیان چلوایا جاتا ہے طوطے کی طرح رٹا ہوا کہ جناب عمران خان صاحب نے یہ مذہب کے بارے میں کوئی ایسی گستاخانہ بات کی کہ میرے جذبات مجروح ہو گئے اور میں نے عمران خان کو قتل کی نیت سے اس پر حملہ کر دیا. ایک یہ دیکھیے گا ذرا. پھر پی ایس ٹو پی ایم عطا تارڑ صاحب بعد میں ایک اور معاملے موقع پر فرماتے ہیں کہ جناب یہ تو احمد رشدی کا وکیل عمران خان نے باہر انگیج کر لیا اور وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ لے کر جا رہے ہیں اور دیکھیں جی یہ گستاخ ہے رسول کے ساتھ.
تو مذہب کارڈ کا پھر سے ایک کہ ان کی نیت تھی کہ کسی جنونی کو عمران خان کے اوپر حملہ کروا کے اور عمران خان کو قتل کروا دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ یہ تو دیکھیں جی یہ ہم کیا کر سکتے ہیں، جذبات ہی اس طرح سے ہمارے مسلمانوں کے مجروح کیے ہیں. کبھی اس کی عدت کا مقدمہ لے کر آ جاتے ہیں، کبھی اس طرح سے. دیکھیں آپ ذرا سارے شواہد دیکھیے گا. اور پھر آج جو انہیں پیش کیا گیا ہے، معاف کیجئے گا، آج جو پیش کیا گیا ہے ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ان کا کتنا وزن کم ہوا ہے کتنا وزن. تو کیا یہ میں کہوں اتفاقات ہیں یا فیملی کی جو ان کی خدشات ہیں وہ حقیقت میں ٹرانسلیٹ ہوتے نظر آتے ہیں. اور اٹک میں تو میں جیل میں ان سے ملا تھا. اٹک جیل کی پوزیشن یہ تھی کہ جب بارش ہوتی تھی تو ان کی میٹ جو ہے کمرے کا میٹ اور ان کے کمرے میں پانی کھڑا ہو جاتا تھا 2-2 فٹ اور کئی دن وہ پانی نہیں جاتا تھا. اور پھر بجلی رات کو روشنی اتنی کر دی جاتی تھی کہ سارے پتنگے شاید شہر کے بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے. اور دن میں یہ تھا کہ مکھیاں ہوتی تھیں اتنی کہ جس کی کوئی حد نہیں. کیمرے لگے ہوئے تھے جہاں وہ اپنا انخلا کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے تھے، کمفرٹیبل فیل کرتے تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے. فریحہ یہ انسانیت کے بھی خلاف جو باتیں ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایک نارمل انسان کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ جائے کہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہیں آپ کے اور بیٹر کلاس کا تو کہا گیا، ٹھپا لگایا گیا کہ عدالت نے بھی کہہ دیا بیٹر کلاس دیں، حکومت نے بھی ایک جو ہے لکھ کے دے دیا کہ ان کو بیٹر کلاس دی جائے. اور کرتے کیا ہے، اس کمرے پہ بیرک نمبر 1 اور بیرک نمبر 2 بیٹر کلاس لکھ دیتے ہیں. ارے بھائی یہ بیٹر کلاس ہوتی ہے، کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ سو جو آج ان کو اجازت ملی ہے چہل قدمی کی، آج یہ ہوئی ہے پیش رفت کہ جج نے کہا ہے کہ چہل قدمی ایکسرسائز کی اجازت ان کو دے دی جائے. یہ ہوگا آپ کی نظر میں یا اس پہ بھی شک ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ عدالتیں ایسے پتہ نہیں یا تو حکم کرنا بند کر دیں، کیونکہ اگر حکم پر عملداری نہیں ہونی ہے تو پھر کس چیز کا حکم کرتے ہو بھائی؟ یہ عدالتوں کی مانتے ہیں، سپریم کورٹ کی یہ کوئی نہیں مانتا، ہائی کورٹ کی کوئی نہیں مانتا ہے، ٹرائل کورٹ کی کوئی نہیں مانتا ہے. یا پھر سارے میں کہوں کمپلیسٹ ہیں، یا میں کہوں کہ یہ ان ایفیکٹو ہے. اگر تو ان ایفیکٹو ہے، ان آپریشنل ہے اور یہ سارا نظام جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے. دین اف اٹ از فری فار آل ہے. اگر پاکستان کا مقدر یہی ہے غلامی تو پھر ٹھیک ہے، غلامی میں چلے جائے. کچھ ایسی آوازیں اٹھتی رہیں گی جو کڑتے رہیں گے، تنقید کرتے رہیں گے. آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ آگے ہی عوام کو دیتے ہیں، آپ بھی ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں، آپ بھی مختلف آراء عوام کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ وہ عوام بیچاری کیا کرے جو بجلی کا بل نہیں دے سکتی ہے، جو پیٹرول کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے، اور جو کھانے پینے کی اشیاء خوردنی بھی لینے لائق نہیں ہے، جو اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہی ہے، جو غربت کی دہلیز میں آدھی آپ کی آبادی آلریڈی جا چکی ہے، جو تین نسلیں آپ کی گروی رکھی جا چکی ہیں. آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ بھی 2.5 لاکھ قرضے کے نیچے دب کے پیدا ہو رہا ہے. وہ بیچاری عوام میں جان ہی نہیں رہی ہے. تو مجھے بتائیں پھر اگر اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں حکومتیں چلیں گی اور مملکت چلیں گے تو پھر معاف کیجئے گا، پھر تو اللہ ہمارے اوپر رحم کرے. ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم جمہور کو حق جی لکنگ بیک ایٹ ہسٹری، جی اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کریں، آصف زرداری صاحب بھی جیل میں رہے ہیں، مریم نواز بھی رہی ہے، لیکن لیٹس کم ٹو پیپلز پارٹی کیونکہ آپ کا تعلق پیپلز پارٹی سے. محترمہ بینظیر بھٹو بھی جیل انہوں نے کاٹی. وہ جو سچویشن تھی اور آج جو سچویشن ہے اس کا آپ کیسے کمپیریزن کرتے ہیں؟ نہیں زمین آسمان کا فرق ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ میرے گھر میں تھی تو میرے گھر کو سب جیل بنا دیا گیا. یہ ٹھیک ہے کہ میرے گھر کا پانی کاٹ دیا گیا اور پھر ڈرموں میں ہم پانی لاتے رہے. اور میں نے چونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مخدوم امین فہیم اور شہری رحمان اور سارے اس وقت ناہید خان تھی، عباسی تھے، صفدر عباسی، سارے ہی وہ چونکہ مقید ہو گئے، شاہ محمود قریشی تھے، یوسف رضا گیلانی تھے وغیرہ وغیرہ، رحمان ملک مرحوم تھے. تو پھر میں نے گدے منگوا کر، لیکن ایسا تشدد نہیں تھا، کسی پر تشدد نہیں تھا. ٹھیک ہے مانے کرنا تھا انہوں نے کیا. عورتوں کو نہیں پکڑا گیا،
بچیوں کو نہیں پکڑا گیا. یہ نہیں ہوا کہ عدالتیں ضمانتیں لیں اور پھر ایک سے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اور ایک لامتناہی سلسلہ ہو. یہ نہیں تھا کہ چادر اور چار دیواری میں جو ہے کرینوں کے ساتھ لا کر آپ نے دیواریں توڑی اور آپ اندر داخل ہو کر آپ نے جو ہے اس کو مجروح کیا اور نہیں دیکھا کہ سامنے کیا آ رہا ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی عورت ہے, کوئی بچہ ہے, کوئی مرد ہے, کون ہے. یہ ظلم نہیں ہوا تھا, کبھی جو نہیں ہوا سختی تھا. ہے, یہ تو ایک ضیاء تاثر الحق یہ نے, بھی ہے کہ سختی اس لیے ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ کہ ایک کوئی ڈیل سٹرائک کی جائے ان کے ساتھ, ایسا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں ڈیل تو خان نے کرنی نہیں ہے. اگر جو بھی جانتا ہے عمران خان کو, ڈیل ویل اس نے نہیں کرنی. وہ اس نے کہا ہے مجھے پاکستان کی نہیں, وہ اصول, وہ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے میں ہی میرا جینا ہے, میرا مرنا ہے. تمام تر 16-18 مہینے کی حکومت میں ایک آنے کی اس پر کرپشن کا چارج نہیں لگا سکتے, کرپشن کا ایک بیلے کا نہیں لگا سکتے. اور توشہ خانہ کوئی کیس ہے, ساروں نے اپنا پیمنٹس کر کے خریدے. اور پھر یہ جو کہتے ہیں القادر والا 190 ملین جو ہے پاؤنڈ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے, وہ کوئی ایک دھیلا اس کے یا اس کی بیگم کے جو ہے اکاؤنٹ میں نہیں گیا ہے. تو ایک آنے کی نہیں کرپشن, لیکن ان کی تو داستانیں ہی کرپشن کی بھری ہوئی ہیں. اگر پاناما لیک دیکھیں اور پاک لینڈ فلیٹس آج بھی دیکھیں تو وہ تو میسو قسم کی, دھرتی ماں کو ایسے لوٹا ہے انہوں نے کہ جس کو الامان کوئی ایسے ماں کو لوٹتا ہے جو کچھ انہوں نے کیا تھا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ وہ بالکل ڈیل شیل نہیں ہے. وہ ہاں بالکل بات کرنے کو تیار ہے, الیکشن شفاف کروائیں, جمہور کو حق دیں, آئین پر عمل داری ہو, رول آف لا ہو, ملک آگے چلے. بالکل اس پر بات چیت وہ کرنے کو ہر ایک سے تیار ہے, لیکن یہ ڈیل ویل والا کوئی چکر نہیں.